السلام علیکم. جیتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے. اور بھائی آج جمعہ ہے، آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک. اور جیسا کہ جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ بھائی شاہین باجی اپنے بلاگ میں پڑھتی ہیں اٹھ کر جمعے کے دن عجائب القرآن، تو ہمیں بھی سناتی ہیں، ہمارے ساتھ بھی شیئر کرتی ہیں عجائب القرآن. تو میں آپ کو ہر جمعے کو پڑھ کر سناتی ہوں عجائب القرآن. تو آج عجائب القرآن میں جو میں پڑھ کر سنا رہی ہوں آپ کو، جو آج میں آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں نا، اس کا عنوان ہے کہ 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ ہو گئے. کلام پاک نے اس واقعے کو کیسے بیان کیا ہے اور عجائب القرآن نے اس کو. اور بھائی یہ جو ہے نا کہ 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ ہو گئے، یہ واقعہ ہے کون سے نبی کا، یہ میں آپ کو آج بتاؤں گی کہ یہ کون سے نبی کا واقعہ ہے اور کلام پاک نے اس کو کس طرح بیان کیا ہے. تو سنیے کہ لکھا ہے عجائب القرآن میں، کہ چشمہ لگا لوں کیونکہ چشمے کے بغیر جو ہے نا بہت مشکل ہو جاتی ہے. اچھا، اس میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرقیہ علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں. بنی اسرائیل کے نبی کا واقعہ ہے، اور اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت بڑھ گئی تھیں نا، تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا تھا کہ بخت نصر بابلی کا ایک کافر بادشاہ تھا. اس نے ایک بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو جو تھا نا وہ قتل کر دیا تھا، اور 1,00,000 کو ملک کے شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا. 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا. حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے تھے. اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ ڈالا اور بالکل ویران کر دیا. قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے ایک بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا تھا، اور اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا. خدا کی شان کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا، اور پھر یہ خود جو ہے نا دنیا کا بہت بڑا بادشاہ بن گیا تھا. اور کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام بھی بخت نصر کے قید سے رہا ہوئے، تو پھر وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر شہر بیت المقدس میں داخل ہو گئے، اور جو ہے حضرت جو ہے نا عزیر علیہ السلام جب اپنی شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے نا، تو اپنی شہر کی ویرانی اور بربادی کو دیکھ کر ان کا دل بھر آیا، وہ رو پڑے. اور چاروں طرف جب انہوں نے چکر لگایا نا تو انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی. جب کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، تو وہاں بس صرف اور صرف درختوں پر دیکھا تو بہت زیادہ پھل آئے تھے جو پک کر تیار ہو چکے تھے، مگر ان پھلوں کو توڑنے والا کوئی بھی نہیں تھا. اب جب انہوں نے یہ دیکھا تو آپ کو جو ہے نا بہت افسوس ہوا، اور بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا کہ اے میرے رب، اس شہر کی ایسی بربادی، ایسی ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو آباد کرے گا. پھر آپ نے جو ہے نا کچھ پھلوں کو توڑا اور کھایا، اور انگوروں کا رس نچوڑ کر اس کا رس پیا، اور جو رس بچا وہ اپنے مشک میں ڈال لیا، اور مشک کو جب اس سے بھر لیا تو اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا، اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے جو تھے نا لیٹ کر سو گئے. اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں اور چرندوں، جن و انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا. کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا. 70 برس. تو ملک فارس کے ایک بادشاہ میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا، اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا، اور پھر شہر کو دوبارہ آباد کر دیا. اور بچے کچے بنی اسرائیل کے جو چاروں طرف بکھرے ہوئے لوگ تھے نا، سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا تھا. ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنائیں اور قسم قسم کے باغات لگائے، اور اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا.
جب حضرت عزیر علیہ السلام پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے نا ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرما دیا، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی تھی، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشت میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ تو بالکل تازہ تھا۔ نہ پھلوں میں کوئی تغیر آیا تھا، نہ شیرے میں کوئی بدبو یا وہ جو تھی گندگی پیدا ہوئی تھی، اور آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے بھی جو ہے نا سر اور داڑھی کے بال جو تھے وہ کالے تھے، اور آپ کی عمر وہی 40 برس تھی۔ آپ بڑے حیران ہوئے اور سوچو بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر، آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ تو آپ نے یہ خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا، عصر کا وقت ہو گیا ہے، یہ جواب دیا، یا پھر میں دن میں کچھ دیر سوتا رہا ہوں، یعنی یا تو عصر کے وقت تک میں سوتا رہا ہوں یا میں پھر اس سے دن میں کچھ تھوڑا سا کم سوتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 برس تک یہاں ٹھہرے رہے، اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو تو دیکھو، اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں نہ کوئی خرابی ہے اور نہ ہی کوئی بگاڑ پیدا ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا اے عزیر، اب تم دیکھو کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت ووشت چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک ان بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور منٹوں میں بلکہ لمحوں میں اس ڈھانچے پر گوشت پوشت بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی میں بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ ہی آپ نے کسی کو پہچانا، ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج جس کو فالج ہو چکا ہے وہ عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں یہی عزیر کا مکان ہے۔ پھر بڑھیا نے کہا، عزیر کا کیا ذکر کرتے ہو؟ عزیر کا کیا ذکر کر رہے ہو؟ اس کو تو 100 برس ہو گئے کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا جو تھی حضرت عزیر علیہ السلام کی محبت میں رونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، لیکن آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ کر دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا جو تھی نا قبول اور مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں کی روشنی آ جائے اور جو میرے جسم پہ یہ فالج گر چکا ہے وہ اچھا ہو جائے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے غور سے، پھر اس نے جب اس کی آنکھیں کی روشنی آ گئی نا تو اس نے غور سے دیکھا تو عزیر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے اس محلے میں گئی کہ وہاں پر نا ایک مجلس تھی اور مجلس میں سب لوگ جمع تھے، اور جب مجلس میں سب لوگ جمع تھے تو اسی مجلس میں جو ہے نا حضرت عزیر علیہ السلام کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگوں، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا، میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام کو تو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر ہمیں سنائیے۔
آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سب کو سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن کر قتل کر دیا تھا، اور تورات کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تو تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ تو ایک آدمی نے کہا، میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا نا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں توریت جو تھی نا، اس کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ تو اگر آپ لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دیں تو میں تورات کی اس جلد کو برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات صحیح پڑھی ہے یا غلط پڑھی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے زمین کھود کر تورات کی جلد نکالی تو وہ حرف حضرت عزیر علیہ السلام کو زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز معجزہ دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں، اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اچھا، آج کے لیے میرا خیال میں اتنا ہی، ورنہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ پھر میں آپ کو اس کے بارے میں آگے بھی ہے تو میں آپ کو ضرور سناؤں گی۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو نہیں کیا ہے سبسکرائب تو پلیز 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 جلدی سے کر دیں سبسکرائب۔ اور بھائی جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ کمنٹس بھی کرا کریں۔ آپ کو اگر یہ عجائب القرآن کا ترجمہ پسند آ رہا ہے تو کمنٹس کے ذریعے مجھے بتائیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔